اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابراہیم، سورہ الشعراء کی آیت نمبر 69 سے درس شروع ہو رہا ہے، اور انہیں ابراہیم کی خبر پڑھ کر سناؤ، ان پر ابراہیم کی خبر تلاوت کرو، اس کا پاٹھ کرو۔ یہ سورت شروع ہوئی، شروع میں کائنات، برہمانڈ یا یونیورس میں جو اللہ کی نشانیاں، سائنس بکھری ہوئی ہیں، پہلے ان کا حوالہ دیا کہ دیکھو اللہ کا قانون یہ ہے کہ جو اس کی خلاف ورزی کرتا ہے وہ نقصان اٹھاتا ہے، اور جو اس قانون کے مطابق چلتا ہے وہ فلاح، سفلتا، کامیابی پاتا ہے۔ اس کے بعد بہت تفصیل سے پھر تاریخی واقعات، ایتہاسک گھٹنائیں دیں، ہسٹوریکل ایونٹس۔ سب سے پہلے ابھی گزرا بہت تفصیل کے ساتھ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم اور فرعون، ان کا آپس میں ٹکراؤ، کشمکش، ان کی داستان۔ یہ دو قوموں کا ٹکراؤ تھا، ایک کو غلام بنا رکھا تھا، دلت بنا رکھا تھا، اور ایک قوم اس کے اوپر حکومت کر رہی تھی اور ان کے اوپر ظلم کر رہی تھی۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچے، انہوں نے سمجھایا، دعوت دی، بہت دنوں وہاں رہے، اور آخر میں پھر وہ ظلم کرنے والی قوم تباہ ہو گئی، اور اللہ نے ان کو بچا کر حضرت موسیٰ کے ساتھ نکالا، جن کو وہاں دلت بنایا ہوا تھا، جن کو وہاں کمزور پا کر دبا لیا گیا تھا، غلام قوم کو، ان کو بچا کر نکالا۔ اور پھر بات کو، اور جب انہوں نے اپنی غلطیوں کی، شروع میں ان کی اپنی بہت سی کمزوریاں تھیں، غلطیاں تھیں، تو ان کے ٹرائلز چلتے رہے، ان کا امتحان چلتا رہا، اور اس کے بعد جب وہ اس سے منجھ کر نکل گئی ایک نسل کے بعد وہ قوم، تو پھر انہیں پاور دی، وہ جو زمین میں پہلے آپریسڈ کلاس تھی، دلت بنے ہوئے تھے۔ تو یہ پورا قانون سمجھانے کے لیے بتایا کہ یہ ایسے ہی ہوتا ہے ہمیشہ، ہسٹری کا جو واقعہ، یہ تاریخی داستانیں، یہ قانون سمجھانے کے لیے ہوتی ہیں کہ ہمیشہ ایسے ہی ہوگا۔ اس کے بعد پھر اب شروع ہو رہا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام، ایک دوسرے رسول، ان کا تذکرہ، ان کا بیان۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہاں پر حضرت موسیٰ کے دور میں تو یہ دو قوموں کا ٹکراؤ تھا، دو الگ الگ قومیں تھیں، ایک بنی اسرائیل جنہیں غلام بنایا ہوا تھا، ایک فرعون کی قوم تھی، آل فرعون، جو رولر تھے، جو ظلم کرتے تھے، جو اونچی جاتی والے بنے ہوئے تھے، آج تک بنے ہوئے ہیں۔ مصر کے یا ایجپٹ کے یہ جتنے بڑے بڑے سب صدر گزرے، کرنل ناصر اور یہ سادہ، یہ سب بڑا فخر کرتے تھے کہ ہم فرعون کی نسل میں سے ہیں۔ فخر اس بات کے اوپر کہ ہم فرعون کی نسل میں ہیں، اس پر نہیں کہ یہ وہ علاقہ ہے جہاں حضرت موسیٰ کے ماننے والے تھے، ہم ایمان لانے والے۔ فخر اس کے اوپر ہے کہ ہم رولرز کی، اونچی جاتی والے فرعونوں کی نسل میں سے ہیں۔ فرعون کی نسل میں ہونے سے فخر آج بھی وہاں پر بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے جو اس کے اوپر گرو کرتے ہیں، فخر کرتے ہیں کہ ہم فرعون کی قوم ہیں۔ اور پھر تباہ ہوتے رہے، وہ ان کی تباہیاں، انہوں نے بھی ظلم کیا اور وہ بھی تباہ ہوتے رہے، یہ بھی سب تاریخ کا حصہ ہے۔ تو یہاں تو میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی داستان میں تو دو قوموں کا ٹکراؤ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے معاملے میں یہ ایک ہی قوم تھی، مورتی پوجک، بت پرست، آئیڈولیٹرز تھے، اور یہ ایک ہی قوم تھی جو دور تک پھیلے ہوئے تھے، سب یہ شرک تمام پھیلا ہوا تھا، مصر میں بھی، شام میں بھی، سیریا، وہ شام آج کا سیریا نہیں، یہ تو بہت بڑا علاقہ تھا، بہت ملک تھے اس کے اندر جو آج کے ملک کہلاتے ہیں۔
اور اس کے آگے پھر یہ اور ان کے صاحبزادے حضرت اسماعیل کو چھوڑ کر آئے تو پھر یہاں ایک پورا ملک بس گیا جو بعد کو سعودی عرب بنا. تو بہت لمبا علاقہ تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جس کی ذمہ داری دی تھی اور جو ان کی نبوت یا رسالت پروفٹ ہوڈ کے کنٹرول میں تھا. تو یہاں پر یہ ٹکراؤ اپنی قوم سے تھا، اپنی قوم میں آپس میں تھا. یہاں جاتی واد کی بات نہیں تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام جس کے بیٹے تھے کہلاتے تھے، جس کے اصل میں تو اس نے پالا تھا، وہ اصل باپ نہیں تھا، آزر. اس کے بعد وہ سیٹ اور گدی انہیں ملتی. یہ بہت بڑا آنر تھا، یہ چھوٹے موٹے پنڈوں کی طرح کی بات نہیں تھی. یہ تو ہر دور کے اندر یہاں پر بھی جو رولنگ کلاس ہوا کرتی تھی، جو رولر ہوتے تھے، ان کے مقابلے میں جو کوئی علاقے کا مہنت ہوتا تھا یا جو سب سے بڑا یہاں دھارمک گرو ہوتا تھا، اس کی حیثیت رولر سے اوپر ہوتی تھی. کچھ معاملوں میں برابر اور کچھ معاملوں میں اس سے اوپر. وہ رولر ان کو اوور رول نہیں کر سکتا تھا، ان کی بات کو نہیں کاٹ سکتا تھا. ان کا جو آرڈر اور ان کا جو حکم ہوگا دھرم کے معاملوں میں، اس کو ایسے ہی کرنا ہوگا. تو بڑی پاور ہوتی تھی. آزر کی وہ حیثیت تھی وہاں پر، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ. اور اس کے بعد گدی تو انہیں ملنی تھی. یہ یہاں جو مندروں کی گدیاں ہوتی ہیں یا یہ زیارتیں جو ہوتی ہیں، یہ جو مزار ہوتے ہیں، اس کے جو گدی نشین ہی تو کہلاتے ہیں نا، گدی نشین. گدی پر بیٹھ گئے تو یہ گدی نشینی جو ہے یہ بھی بیٹوں کو ملتی ہے. اس کے بعد آگے بیٹوں میں جاتی ہے. اور یہ سلسلہ کہاں سے چلا آ رہا ہے؟ جب اصل خلافت ختم ہوئی حضرت علی کے بعد، پھر حکومتیں آ گئیں، بادشاہتیں آ گئیں. وہ آپ کے تاریخ میں تو سب خلیفہ کہلاتے ہیں. بنی امیہ کے خلیفہ اور بنو عباس کے خلیفہ اور بنو عثمان کے خلیفہ، یہ تین الگ الگ ڈائنیسٹیز چلیں، تین حکومتیں. باپ کے بعد بیٹا گدی پر بیٹھتا ہے. اگر بیٹا نہ ہو تو پھر بھائی یا بھتیجا جیسا بھی ہو، لیکن وہ قریب ترین. وہاں تک چلا یہ سلسلہ جہاں پر جا کے پھر یہ جسے کہتے ہیں خلافت ختم ہو گئی. خلافت تھی کہاں؟ حکومت ایک بڑی ضرور تھی جس میں خلیفہ کے نام پر وہ بس نام لیتے تھے لوگ کہ وہاں ترکی میں ٹرکی میں خلیفہ ہے. تو حکومتیں تھیں، اور یہ حکومتیں باپ سے بیٹے کو ٹرانسفر ہوتی تھی. اور اس کے لیے بڑی سازشیں ہوتی تھیں. کوئی نیک دیندار جسے عوام میں پبلک کے اندر جو کوئی بڑا ہو، کوئی عزت دار ہو، کوئی علم والا ہو، وہ اس کو تو سزائیں دی جاتی تھی، روک کر رکھا جاتا تھا کہ پبلک میں پاپولر ہو گیا ہے. ان کو جیلوں میں ڈالا جاتا تھا. ان کے اوپر ظلم ہوتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے اوپر انگلیاں اٹھیں. تو سلسلہ پھر یہ چلا اور یہ چلتا رہا ہمیشہ. یہی آپ کے مزاروں کے گدی نشینوں میں ہوتا ہے. باپ کے بعد بیٹا، گدی اسے ملتی ہے. یہ سلسلہ یہ انداز بہت سی جگہوں پر ہے. یہ سکھوں میں بھی ہوا. گرو نانک کے بعد جو سب سے اہل تھا، گرو نانک ایک ریفارمر تھے جو توحید ایکیشورواد کی بات کرتے تھے، شرک کو توڑنے کی بات کرتے تھے. انہوں نے دعوت دی، وہ کام کرتے رہے، اور اس کے بعد انہوں نے اپنی زندگی ہی میں نامینیٹ کر دیا جو سب سے زیادہ ایبل، سب سے زیادہ اہل، باصلاحیت، ان کے حساب سے علم والا ان کا چیلا تھا، وہ گرو انگد بنے، جو گرو بنے. تیسرے گرو تک تو یہ چلا. چوتھے گرو سے پھر وہ بیٹے شروع ہو گئے. اب سکھوں سے یہ بات ایسے کہی جائے تو برداشت نہیں ہوگی. ان کو تو یہ کہ یہ تو سب اوپر سے چلا آ رہا ہے نظام. گروڈم جو دیا جاتا ہے یا گرو گدی دی جاتی ہے تو خدا کی طرف سے ملتی ہے.
ڈائریکٹ، بلکہ بعض جگہ تو یہ بھی ہو گیا کہ یہ خود خدا کے، یہ سب ایشور کے اوتار تھے. لیکن 3 گروؤں تک، پہلے گرو کے بعد 2 گروؤں تک تو یہ سلسلہ رہا کہ جو اس کے اندر جو زیادہ اہل تھے، جو زیادہ علم والے تھے یا ان کے نزدیک زیادہ یوگیہ تھے، ان کو گرو بنایا گیا. اور اختلاف ہوا گرو نانک کے فوراً بعد سے ہی. گرو نانک کے بیٹے کے ماننے والے آج بھی ہیں موجود، جو ان کو گرو مانتے ہیں. تو یہ اختلاف رہا اور خاندان میں یہ آخر تک رہا، ان کے 10 گروؤں تک. ہمیشہ جب جو گرو ہوا تو دوسرے اور فیملی والے کھڑے ہو گئے، وہ گدی پہ قبضہ کرنے کے کئی بیٹے ہیں، تو وہ ان کا آپس میں ٹکراؤ رہا. ان ٹکراؤ کو عام طور سے یہ مغل ان کی عدالت میں جاتا تھا، اور یہ دیکھتے تھے کہ میجورٹی، اکثریت کس کے ساتھ ہے، اس کے حق میں فیصلہ کرتے تھے. تو یعنی آخری طور پر یہ گرو مغل بناتے تھے. جب ان میں جھگڑے ہوتے تھے تو یہ ان میں سے زیادہ تر گرو مغلوں کے بنائے ہوئے ہیں، جنہیں کہتے ہیں خدا کی طرف سے آئے. طاقت جدھر ہو گئی، حکومت نے جدھر فیصلہ کر دیا، وہ یہ دیکھتے تھے کہ یہ ان کا معاملہ ہے، اسے دیکھیں ان کی اکثریت کدھر ہے، عوام کی. تو جس بیٹے کے ان کے حق میں اکثریت ہوتی تھی، اس کے حق میں وہ فیصلہ کر دیتے تھے. یہ سلسلہ ان کا چلا یہاں تک کہ جانے کے بعد وہ نوبت اس جگہ تک آ گئی، سیاسی اتھل پتل کی. اور چونکہ انہوں نے آرمی بھی بنا لی تھی گرو گوبند نے، پھر اس میں جو کچھ بھی ٹکراؤ ہوئے، جو حالات ہوئے، اس کے اندر گرو گوبند نے یہ فیصلہ کیا کہ اب آگے یہ سلسلہ نہ چلے. بیٹے تو ان کے مارے گئے تھے، اور انہوں نے کہا کہ اب کوئی ساکشات گرو نہیں ہوگا، اب یہ گروؤں کی تعلیمات ہے، اس پر عمل کرو. یہ نرنکاری جو ہیں، جو پہلے گرو تھے، جو نرنکاری جہاں سے یہ شروع ہوئے، جس جگہ سے، دعویٰ تو یہ کرتے ہیں کہ نہیں، یہ تو ہر دور میں گرو رہا ہے، درمیان کے گرو تھے، لیکن ایک نیا مت ایک جو ہے وہ شروع ہوا. تو اب دوسرے گرو تو ان کے کوئی نہیں تھے، ان کے شاگرد تھے. تیسرے گرو جو ہیں وہ پھر شاگرد تھے، بابا اوتار سنگھ. وہاں سے اب بیٹے شروع ہو گئے. اب اسے وہ نہیں مانیں گے، پھر ناراض ہو جائیں گے اگر ان کے سامنے بات رکھی جائے کہ اب یہ اولادیں چل رہی ہیں بابا اوتار سنگھ سے. اب یہ اولادیں شروع ہو گئی وہاں سے، اور یہاں تک شروع ہو گئیں کہ اب یہ جو موجودہ ابھی کچھ دن پہلے تک تھے، ان کا کچھ دنوں پہلے ابھی ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا بابا ہردیو سنگھ. تو اب کچھ دنوں تک آپس میں اتھل پتل رہی، کون بچے کون بنے، اس لیے کہ ان کا بیٹا تو کوئی ہے نہیں، لڑکی ہے، بیوی ہے. تو اب گرو کون بنے گا؟ لیکن گرو باہر نہیں جائے گا، رہے گا فیملی میں، خاندان میں. اگر بیٹا نہیں ہے تب بھی رہے گا تو خاندان میں، باہر نہیں نکلے گا خاندان سے. وہ پہلے تو تھے نرنکاری بابا بوٹا سنگھ، جو پہلے گرو تھے. لیکن اب یہ جو جہاں سے یہ نسل شروع ہوئی، تو اب نسل میں رہے گا، اپنے گھر کے اندر رہے گا گرو کی گدی. یہ تو کوئی خدا کی طرف سے بن کر نہیں آ رہا، یہ آپ کے سمجھانے کی باتیں، بتانے کی باتیں نرنکاریوں کو. اور یہاں پر ہیں ایک صاحب نرنکاری، اچھے، بہت بہت اچھے مزاج کے، اور سبھی اچھے ہوتے ہیں، مزاج کے سبھی اچھے ہوتے ہیں. یہ LIC کے ایجنٹ ہیں، بہت تپاک سے ملتے ہیں، بڑی سر جھکا کر، بہت انکساری. ان کی کوئی اولاد نہیں تھی. نرنکاری جو ہیں وہ ان کو لے گئے بابا کے پاس. یا کیا ان کا کہنا ہے، بابا نے آشیرواد دے دی تو لڑکا ہو گیا. بابا کے اپنا نہیں ہو سکا. ارے بابا کا اپنا لڑکا تو ہوتا، ان کے آشیرواد سے تمہارا ہو گیا تو آگے کو گدی چلنے کے لیے اب مسئلہ پیدا ہو گیا. ایکسیڈنٹ سے اچانک انتقال ہو گیا. ابھی اپنے حساب سے جیسی ہیلتھی عمر ان کی ابھی بہت چلتی آگے، کچھ پلان کرتے، کچھ پہلے سے نظام بناتے، سسٹم بناتے. بیٹا تو تھا نہیں، اعلان کرتے، کوئی اعلان کیے بغیر ایکسیڈنٹل ڈیتھ. تو اگر بیمار کچھ ہوتے، کہیں ICU میں ایڈمٹ ہوتے، تو پھر وہ کوئی وصیت کرتے، لوگوں کو بتاتے. وہ تو اچانک کینیڈا کے اندر وہ ایکسیڈنٹ ہو گیا. تو اب وہ چلی کہ بھئی ان کی لڑکی کو بنایا جائے گا. کچھ لوگوں نے کہا یہ کئی دن چلی ہے بیٹھک کے اندر، لیکن کسی کے ذہن میں یہ تصور نہیں تھا کہ اس گھر سے باہر بھی دیکھا جائے
کہ بھئی سب سے زیادہ نرنکاریوں کے اندر سب سے زیادہ یوگ کون ہے، اہل کون ہے، بڑا ششیہ کون ہے، اس کا کوئی تصور نہیں ہے۔ تو اب ایک گروپ یہ تھا کہ وہ لڑکی جو ہے، اور اس نے یہ چلائی اور یہ پھیلائی کہ وہ خود یہی چاہتے تھے کہ میرے بعد لڑکی ہو، لیکن آخر میں جو کچھ بھی ہوا وہ کنٹرول ان کی وائف کو مل گیا۔ گایتری پریوار اور گایتری سماج کے اندر گرو جو تھے وہ پنڈت شری رام شرما آچاریہ، ان کا کوئی اولاد نہیں، ان کا کوئی لڑکا نہیں تھا، نہیں تو لڑکا گرو ہوتا۔ تو اس کے بعد گرو کی گدی جو ہے وہ پھر جو کنٹرول سنبھالا وہ ان کی اہلیہ نے، ان کی وائف نے، ان کی پتنی نے، بھگوتی دیوی شرما۔ اور ان کے بعد لڑکا تو کوئی تھا نہیں، لڑکی ہے، تو اس کے بعد وہ داماد نے کنٹرول لے لیا جو موجودہ گرو ہیں۔ تو یہ گرو کی گدی جو ہے یہ باہر نہیں جائے گی۔ اچھا وہ تو کہتے بھی نہیں تھے اپنے آپ کو کہ کوئی میں اوتار ہوں، لیکن یہ اب جو موجودہ لوگ ہیں گایتری پریوار والے، ان کو یہ حیثیت دینی شروع کر دی یوروپ کے۔ وہ تو خود ایسا تھا کہ جیسے کوئی خدا کے اوتار تھے، سب نہیں کہتے، لیکن یہ حیثیت انہوں نے دینی شروع کر دی۔ گدی جو ہے وہ گھر کے اندر رہے گی، یہ جگہ جگہ ہوا۔ اور اسٹرینجلی انف، مطلب یہ تعجب کی بات ہے کہ دیکھیے ہندو شنکراچاریوں میں نہیں ہوا، یہ آپ کے مسلمان خلیفاؤں میں ہوا، خلفاء میں۔ شنکراچاریہ کی گدی شنکراچاریہ کے بعد اسے نہیں ملتی، اس کے بیٹے کو۔ وہ جو اور آگے جسے بھی وہ لوگ بنائیں اور جیسے بھی بنائیں، چاہے وہ پولیٹیکلی اپنے آپ کو اونچا کر کے لائے، لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ بھئی یہ ہے سب سے آگے اس وقت گیان والا، پھر گدی اسے ملتی ہے۔ یہاں گدی وراثت میں نہیں چل رہی ہے، تو کم از کم اس ایک معاملے میں تو وہ بہتر ہیں اور وہ اچھے ہیں۔ حضرت ابراہیم کو ملنے والی تھی گدی، وہ باپ کی آدر کی، بڑی پاور ہے، جو شاہ اور بادشاہ جو ہے نمرود بھی ان کے آگے جھکتا ہے۔ ایک زمانے سے وہاں کے بت خانے کی مخالفت کرتے چلے آ رہے تھے بچپن سے، اور پھر سارے توڑ دیے بت انہوں نے، سب کچھ، لیکن ان کے بیٹے تھے، ہاتھ نہیں ڈال سکا وہ، تو کب کا سمیٹ دیا گیا ہوتا، کوئی اور ہوتا تو۔ یہ پاور ان کی تھی جس کی وجہ سے یہ جو ان کے باپ کی جو پاور تھی، اور محبت بہت کرتا تھا، وہ سگا باپ نہیں تھا لیکن بہت محبت کرتا تھا۔ اور پھر آخر میں پھر جب گھر سے نکالا، اس آگ سے بچ گئے، اور جب گھر سے اس کے بعد گھر میں رہے، تب جب وہاں سے بچ گئے تھے، آگ میں ہی کیا ڈالنا، ویسے ہی مار دیا ہوتا، بلا کے سر قلم کر دیتا دربار میں۔ وہ تو وہ ماحول بنایا تھا جہاں کے جیسے پبلک ساری کی ساری جو ہے وہ خلاف ہو، اور وہ ایک موب جو ہے وہ کچھ کر رہا ہو، ڈائریکٹ اس کے رول سے نہیں۔ اور بہرحال باپ بھی اس موقع کے اوپر جو ہے وہ خاموش ہو گیا تھا کہ سب کچھ ہاتھ سے نکلا جا رہا ہے، یہ تو سارا اس درجے تک آ گیا ہے کہ اس نے سارے توڑ ڈالے وہاں جا کر، تو پاور جا رہی ہے ہاتھ سے۔ اس کے بعد پھر گھر میں رہے، اس کو وہاں کے وہ اس پاور کا انسان، وہ جو رولر نمرود جیسا تھا، وہ اس طاقت کا کہ جو بڑے بڑے جیسے فرعون تھا اپنے دور کا، ایسی اپنے وقت کا سمے کا نمرود تھا۔ پھر یہ نہیں ہوا کہ اس کے بعد بلا کے مار دیتا یا کہتا کہ اب یہاں سے تو نکالو بستی سے کم سے کم۔ پھر جس دن آخر میں اس کا ہی وہی آخری طور پر بیزار ہو گیا باپ، کہ تم باز نہیں آؤ گے اور تم کسی طریقے سے ماننے کے لیے دور ہو جاؤ نظروں سے۔ اور یہ بھی نہیں کہا ہمیشہ کے لیے، کہا کچھ دنوں کے لیے تو نظروں سے دور ہو جا، اب جا یہاں سے۔ تو یہ ان کو ملنے والی تھی اس درجے کی پاور، اور ان کو بچپن سے اللہ نے کائنات کو دیکھ کر، ابھی وہی تو آئی نہیں تھی، ستاروں اور چاند اور سورج کو دیکھ کر کہ یہ مالک کیسے ہو جائیں گے، ان کی پوجا کیسے ہو جائے گی، یہ تو ایک قانون سے بندھے ہوئے،
اپنا کام کر رہے ہیں, جس نے قانون سے باندھا ہوا ہے مالک تو وہ ہے. یہ تو بچپن سے چل رہے ہیں اس لائن کے اوپر. تو یہ اپنے اس نظام کا باغی گھر میں سے نکلا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی تھے تو غلام قوم کے, پیدا وہاں ہوئے تھے, پلوایا فرعون کے دربار میں. حضرت یوسف علیہ السلام قید ہوئے, قید خانے کے اندر تھے, بازار میں بکے, جیل میں گئے. پہلے تو منسٹرز کے یہاں رہے, پھر جیل میں ڈالے گئے. جب وہاں پر منسٹرز کے یہاں انہوں نے ان چیزوں کو, وہاں پر ماحول ایسا بننا شروع ہوا کہ اس کی وجہ سے ان کے کرپشن جتنے تھے, مورل کرپشن جتنا تھا, وہ پبلک کے اندر عام ہونے لگا, ان کی سوسائٹی کا. تو آخر میں یہ ہوا کہ اس کو کچھ دنوں کے لیے ذرا ایکٹیو فیلڈ سے آؤٹ کر دو, وہاں ڈال دیتے ہیں جیل میں. یہ چیزیں جو اتنی پھیل گئیں, ہمارے یہاں کا, ہماری بیگمات کا, ہمارے یہاں کی لیڈیز کے, عیاشیاں کے جو عوام میں جانے لگیں, تو اس ذرا سا ان کو ہٹاؤ راستے سے. کچھ دنوں کو جیل میں ڈال دیے گئے, اور جیل سے پھر اللہ نے پہنچایا ان کو اس جگہ پر کہ جہاں ان کی پاور جو تھی وہ بالکل ایک شاہ کی پاور تھی, اس جگہ پہنچا دیا پھر جیل سے نکال کر. تو یہ رسول جتنے ہوتے تھے یہ سب بڑے یہ انقلابی لوگ ہوتے تھے, اور اللہ نے ہمیشہ یہ ان کو پاورفل گھرانوں کے اندر ہی بھیجا ہے, یعنی پیدا کیا یا پالے گئے پاورفل گھرانوں کے اندر, اس لیے کہ شروع سے کوئی ختم نہیں کر دے, ان کا پروٹیکشن رہے. یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے جاتی واد کی مخالفت کی, ان کا اس گھرانے سے کچھ نہیں ہوتا کہ میں جس گھرانے کے اندر ہوں دنیا کے سارے انسان برابر. بھیجے وہاں پر اس لیے جاتے تھے, یا پلوائے وہاں پر اس لیے جاتے تھے کہ شروع سے کوئی ہاتھ نہ ڈال سکے آسانی سے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس نظام کی مخالفت کی جہاں خود ان کے ہاتھ میں اتنی بڑی پاور آنے جا رہی تھی کہ یہ غلط ہے. اب کہا کہ ان کا قصہ سنو. اذ قال لأبیہ وقومہ ما تعبدون. اب یہ باپ والی بات میں کئی مرتبہ بتا چکا ہوں, اس سے پہلے بھی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ آیا کہ وہ اس نے لے کر پالا تھا, باپ نہیں تھا, یہ بت پرست کے بیٹے نہیں تھے, بت بنانے والے کے مہنت کے بیٹے نہیں تھے. آگے پھر آئے گا, وہاں میں یاد دلا دوں گا, وہاں میں اسے اور ایکسپلین کر دوں گا ثبوت اس کے. انہوں نے اپنے باپ سے اور وہ جس قوم میں تھا اس سے کہا کہ یہ کس کی پوجائیں کر رہے ہو تم لوگ, کہ بات یہاں سے شروع ہو رہی ہے. اور اس بات کو اور سمجھ لیجئے کہ یہ قرآن, اس میں یہ واقعہ جو چل رہا ہے آگے, ان سب حصوں پہ غور کرنے سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ جب ان کو گھر سے نکال دیا گیا اور نبی بنا دیا گیا, رسالت مل گئی, اس کے بعد بھی اپنے باپ کی اصلاح کی کوششیں کرتے رہے اور قوم کی اصلاح کی کوششیں کرتے رہے. دعوت کا کام جاری رہا جب وہاں سے نکل گئے کہیں پر, جس علاقے میں قریب میں کہیں تھے وہ رہتے تھے. باپ نے کہا کہ نظروں سے دور ہو جا کچھ دنوں کے لیے. نکلے تو کہا قال سلام علیک, سلام کر کے نکلے باپ کو. ساستغفر لک ربی, اس نے کہا جان سے مار دوں گا اب بھی اگر نہیں نکلا تو, پتھر مار کے کہا کہ میں آپ کے لیے مغفرت کی دعا کرتا رہوں گا. نکلے وہاں سے. تو اب یہ وہ فیز ہے جس کو یہاں پر رکھا گیا ہے, جس کی بات یہاں چل رہی ہے کہ اپنی قوم کی باپ کی اصلاح کی کوششیں بھی جاری ہیں, ابھی دعوت جاری ہے. کسی سٹیج تک یہ دائی, دعوت دینے والا کسی سٹیج تک جانے کے امید باقی رکھتا ہے اور کوششیں کرتا رہتا ہے کہ جہاں یہ ہوا کہ اب وہاں پہ ظلم ہوئے, وہاں مخالفتیں ہوئیں, اس کے بعد پھر نکال دیا گیا, کہا اب جان سے مار دیے جاؤ گے اگر نہیں نکلے. ابھی کوششیں جاری ہیں, ابھی نا امید نہیں ہوئے, ابھی دعا بھی جاری ہے باپ کے لیے اپنے. تو انہوں نے کہا کہ یہ کن کی پوجائیں کر رہے ہو؟ الگ الگ بہت سے جو شرک کے طریقے ہیں, ان میں سے یہاں پر یہ ذکر اس کا ہے مورتی پوجا یا بت پرستی کا, آئیڈولیٹری کا. اس کی ایک مثال دی ہے, یہ مذاق نہیں اڑایا ہے, دلیلیں دی ہیں. مذاق اڑانا تو منع ہے. آگے یہ
کیا کر رہے ہو؟ کن کی پوجا کرتے ہو؟ تم بندگی کس کی کرتے ہو؟ قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاکفین، تو انہوں نے کہا ہیں ہماری یہ مورتیاں جن کی ہم پوجائیں کرتے ہیں، فنظل لها عاکفین، ہم تو سائے کی طرح ان کے آگے پیچھے رہتے ہیں، ان کا سایہ بنے ہوئے ہیں، یعنی ہر وقت انہی کی، ہم ان کی سیوا میں لگے رہتے ہیں، یہ ہے ہمارے دیوتا۔ قال، حضرت ابراہیم نے ان سے کہا یہ کوئی ایک دن کی بات نہیں ہے کہ کسی ایک وقت کنورسیشن ہے، اس کو لینگویج دی گئی اور زبان دی گئی، اس کی جو ان کی دعوت چل رہی ہے لگاتار، کبھی ایک سے، کبھی کسی دوسرے سے، کبھی کچھ لوگوں سے، کبھی بڑے سے، کبھی باپ سے، کہ یہ کنہیں پوچھ رہے ہو بھائی؟ پھر پوچھا کہ قال هل يسمعونكم اذ تدعون، تم دعائیں کرتے ہو، تم انہیں پکارتے ہو، سنتے ہیں یہ؟ سمپل دلیلیں۔ اور دین کی جب بنیادی باتیں آئیں، بیسکس، اس میں کوئی فلسفہ نہیں ہوتا، کبھی نہیں ہوتا۔ فلسفیز ہوتی ہیں، فلسفے ہوتے ہیں، وہ اور آگے آتے ہیں۔ دین کی بنیادی باتوں میں، بنیادی عقیدوں میں، بیسک بلیف میں، مول مانیتاؤں کے اندر کوئی درشن و فلسفہ نہیں ہوتا، سیدھی باتیں ہوتی ہیں جو کم انٹیلیجنس کا، معمولی بہت ذہانت ہر ایک کی سمجھ میں جو آ جائے۔ اس حصے کا تعلق ہدایت سے، مارگ درشن سے۔ کہا کہ ہم نے قرآن کو آسان کر دیا یاد دہانی کے لیے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ۔ تو یہ ہدایت والا حصہ، اس میں ایسا نہیں ہوتا کہ ہم اس کو کہیں سے ڈیڈیوس کریں، کہیں سے استخراج کریں۔ مثلا شیعہ حضرات کہتے ہیں صاحب وہ امام صاحب اللہ کے مقرر کیے ہوئے رسول کے بعد شروع ہو گئے، اللہ کی طرف سے اپائنٹ ہوتے تھے۔ اب وہ قرآن شریف کی بہت سی آیتوں سے ڈیڈیوس کرتے ہیں اور نکالتے ہیں استخراج کے، یہ ایسے ثابت ہو رہا ہے، ایسے ہو رہا ہے، ایسے ہو رہا ہے، صاف لفظوں کے اندر کہیں نہیں ہے۔ تو یہ درشن نہیں ہوتے، بیسک بلیف۔ نبی اعلان جو اللہ کی طرف سے مقرر ہوتے ہیں، اس کا صاف لفظوں میں اعلان ہوتا ہے، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کے طرف رسول بنا کر بھیج دیا گیا ہوں، سن لو۔ جو سب کی طرف امام بنا کر اللہ کی طرف سے بھیجا جائے، وہ صاف اعلان کرے گا، اور قرآن شریف میں صاف اعلان آ جائے گا، سن لو، اس کے بعد سب اللہ کی طرف سے مقرر ہو کے تمہارے لیے امام آئے گا، اور پھر امام آئیں گے۔ اس میں درشن نہیں چلے گا، اس میں فلسفہ نہیں چلے گا، اس میں استخراج نہیں چلے گا، ڈیڈکشن نہیں چلے گا۔ سب اس سے یوں ثابت ہوتا ہے، اس آیت میں سے ایک بات ایسے نکل رہی ہے۔ تو جو مول مانیتائیں ہیں، بیسک بلیف، وہ جو صاف دلیلوں سے، آسان دلیلوں سے ہر ایک کی سمجھ میں آ جائے، اور جو کلیئر کٹ ورڈز میں ہوں۔ تب انہوں نے آسان سی بات پوچھی، سنتے بھی ہیں یہ؟ جب تم پکارتے ہو تمہاری سنتے ہیں؟ اب کہہ دیں صاحب سنتے ہیں۔ مثلا یہاں پر کوئی شیو مندر پر جاتا ہے، صاحب ہماری وہ مراد تھی، پوری ہو گئی، ہم گئے تھے۔ جتنے جاتے ہیں آدھوں کی پوری ہو جاتی ہے، جتنے مزاروں پہ جاتے ہیں ان میں سے آدھوں کی پوری ہو جاتی ہے، جتنے عیسیٰ مسیح سے مانگتے ہیں ان میں سے آدھوں کی پوری ہو جاتی ہے، اور جو کسی خدا کو نہیں مانتے، جو ایتھیسٹ ہیں، جو ایگنوسٹکس ہیں، جو کہتے ہیں خدا ہے ہی نہیں، ان میں سے بھی آدھوں کی تمنائیں پوری ہو جاتی ہیں، آدھوں کی نہیں ہوتی۔ اور جن کی جہاں جانے سے پوری ہو جاتی ہیں، کہتے ہیں انہوں نے کیا، دیکھیے ہم گئے تھے، ہو گئی ہے۔ لیکن یہ بھی جو بتوں کو پوچھتے ہیں، یہ کہتے ہی نہیں کہ یہ بت سنتے ہیں، ان کا دعویٰ بھی نہیں ہے۔ وہاں جانے سے مراد پوری ہو گئی، یہ نہیں کہتے کہ انہوں نے کر دی، اس مورتی نے کر دی، کہتے ہیں یہ تو سادھن ہے، اسی سے ہم مانگ رہے ہیں، یہ وہاں تک پہنچانے کا خالی ذریعہ تھا۔ تو حضرت ابراہیم نے کہا یہ جن کی بات کر رہے ہو، یہ سنتے ہیں نہیں سنتے ہیں؟ تو یہ سمپل سا سوال جس کا جواب وہ نام ہی دیں گے کہ نا یہ نہیں سنتے۔ ارے بھائی پھر انہیں کیوں لا کے رکھا ہوا ہے؟ قال هل يسمعونكم اذ تدعون، تم انہیں پکارو تو سنیں گے؟ یہ سنتی ہے مورتی تمہاری کچھ؟ سمپل دلیلیں ہمارے، میں پھر دوہرا رہا ہوں، پہلے بھی بتا چکا ہوں، وہ کانپور کے ہمارے دائی سرور عالم صاحب،
وہ جا کر سمپل باتیں گاؤں کے لوگوں میں بیٹھ کر کئی لوگ اکٹھے ہوئے، ان سے بات کی، کہا کہ یہ بتاؤ ماتا پتا کی سیوا کرنا بہت پن ہے، نیک کام ہے نہیں ہے؟ تو دنیا میں ہر ایک کہے گا ہاں بڑا پن ہے، بہت نیک کام ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ایسا کرو کہ یہ تو بڑا لفڑا ہے، بہت محنت پڑتی ہے، اپنے الگ رہو کہیں ٹھاٹ سے، ماتا جی کا ایک پتلا بنا لو، اس کے پیر صبح اٹھ کے روز دبا دیا کرو، ان کی سیوا ہو جائے گی، دھیان ان کا کرنا۔ تو اس کے پیر دبانے سے ان کی سیوا ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو وہ کہتے تھے اب ان کی کیسے ہوگی، تو اس کے دبائے، ان کے کب دبائے تھے؟ ماں کے دباتے سچ مچ تب وہ ماں کی سیوا ہوتی ہے، تو اس پتلے کے دبا رہے ہیں کہ اس کی پوجا سے تمہیں اس کی کیسے ہو جائے گی؟ جب اس کی کرو گے تو اس کی ہوگی، کر رہے ہو ان کی، وہ کہہ رہے ہو کہ اس کی کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم نے یہ کہا کہ کوئی سنوائی ان کے پاس ہوتی ہے، یہ خود سنتے ہیں کیا؟ او ینفعونکم او یضرون، کوئی لابھ، کوئی نقصان، کوئی نفع نقصان یہ پہنچاتے ہیں تمہیں؟ مورتی پوجنے والوں کا، بت پرستوں کا تو سب کا یہ عقیدہ ہے کہ نہیں، یہ نہیں کرتے۔ ارے یہ تو اپنے نفع نقصان کے خود مالک نہیں ہے جی، چور لے جاتے ہیں جگہ جگہ، جو قیمتی مورتیاں جو ہیں وہ مندروں سے چراتے رہتے ہیں، اور ان کا اس وقت کچھ نہیں بگاڑ پاتے ہو۔ سوامی دیانند مورتی پوجا سے اس واقعے کو دیکھ کر بیدار ہو گئے کہ ان کو رات کو اچانک آنکھ کھلی تو انہوں نے دیکھا چوہے دوڑ رہے ہیں مورتی کے اوپر، پرساد کھا رہے ہیں اس کے جو مورتی کے منہ پر لگا ہوا تھا۔ ارے یہ ان کی پوجا کر رہے تھے اب تک۔ وہ استھانک واسی ہیں جینیوں کے، جو ان کے گرو تھے، تو وہ انہوں نے کہا کہ مورتی کو لے جا کے ڈالا ہے، اس دریا میں ڈالا ہے، اور آنے کے بعد پتا جی سے کہا کہ میں تو جا رہا ہوں مندر، وہ اشنان کر کے آ رہی ہے ابھی، یہ بتانے کے لیے کہ بھئی یہ کیا کرے گی، یعنی کہ اس کو اشنان کے لیے چھوڑ دیا، وہ اشنان کر کے آ جائے گی۔ اس لیے کہ جینیوں میں ایک چھوٹے سے فرقے ہیں کچھ جو مورتی پوجا نہیں کرتے، تو کہ یہ اپنے نفع نقصان کے تو مالک ہے نہیں، اپنے آپ کو تو نقصان سے بچا نہیں سکتے، گرے تو ٹوٹ جائے، چور چرا کر لے جائے روک نہیں سکتے، یہ تمہیں کوئی نفع پہنچا سکتے ہیں، نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ قالو، جواب کیا ہے قوم کا جواب؟ بل وجدنا آباءنا کذالک یفعلون، یہ تو ہمارے اسلاف سے چلا آ رہا ہے، پرکھوں سے، جیسا وہ کرتے تھے ویسا ہم کرتے ہیں۔ یہ آپ کے یہاں بھی تو اسلاف سے چلی آ رہی ہے نا، طرح طرح کی یہ الگ الگ جن کے فرقے ہوں کا سب پیچھے سے یہی چلا آ رہا ہے۔ وہی دلیل سنیے نا، دلیل کچھ نہیں، وہ جو کیا غلط کر رہے تھے وہاں سے یہاں تک جو کر رہے تھے، ہمارے پاس تو یہی چلا آ رہا ہے۔ یہ پوری پیڑھیاں ہیں جو وہاں سے آ رہی ہیں، اتنے بڑے بڑے لوگ گزرے، کیا انہوں نے غلط کیا تھا؟ بھائی قرآن کی بات سنو نا، اور کامن سینس کی دلیل کا کوئی کامن سینس نہیں، کوئی قرآن نہیں، کیا انہوں نے نہیں پڑھ لیا تھا؟ انہوں نے کہا وہ ہمارے پرکھوں سے یہی چلا آ رہا ہے، ہمارے اسلاف سے یہی چلا آ رہا ہے، ہم اس سے آگے کی بات نہیں سننا چاہتے، یہ دلیلوں کی بات مت کرو ہم سے۔ قرآن کہتا ہے ہر جگہ دلیلوں کی بات ہوگی، سادہ سی دلیل نہیں، کلیئر سی، نبی رسول جو سمجھا رہے ہیں، دعویٰ نہیں کر رہے کہ تمہیں یہ ماننا ہوگا، میں تمہیں بتا رہا ہوں یہ سچ ہے، دلیلیں دے رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم دلیلیں نہیں سنیں گے، ہمارے اسلاف سے چلا آ رہا ہے، پرکھوں سے چلی آ رہی ہے بات، آباء و اجداد سے چلی آ رہی ہے۔ اور پرکھوں میں بھائی نسل تو یہ ہوتی ہے نا، باپ سے چلتی ہے، وہ سلسلہ ایک اور ہے، وہ سلسلہ بھی ایسے ہی ہے کہ جیسے نسل چلی آ رہی ہے وہ تصوف کے سلسلے، یہ بھی نسل ہے ایک پوری جو اوپر جا رہی ہے، کہتے وہاں سے چلا آ رہا ہے سب۔ اب اس کے آگے ہم کچھ نہیں سنیں گے، کہ ہر دور میں جواب یہ ہوتا ہے غور نہیں کرنے والوں کا۔ قرآن کہتا ہے ہر اسٹیج کے اوپر، نبیوں نے یہ کہا ہر اسٹیج پر تمہیں سوچنا ہے، تمہیں غور کرنا ہے۔ ہر جگہ قرآن نے، پورے قرآن شریف کے اندر بلا مبالغہ سینکڑوں جگہ اس بات کے لیے انوائٹ کیا ہے تم غور کیوں نہیں کرتے، تم سوچتے کیوں نہیں، تم دلیل کیوں نہیں دیکھتے، تم آرگومنٹ کیوں نہیں سنتے۔ اور قرآن کو ماننے والی قوم کی بڑی میجورٹی کو، عظیم اکثریت کو، اوور ویلمنگ میجورٹی سے کہا جاتا ہے سوچنا نہیں ہے تمہیں۔ انہوں نے کہا ہمارے یہاں تو یہ پرکھوں سے چلا رہا ہے، ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی پہ پایا تھا، بس ہمیں ایسے ہی کرتے پایا تھا اس لیے ہم کرتے ہیں، اس کے اندر اب کوئی آرگومنٹ نہیں چلے گا، کوئی دلیل نہیں چلے گی۔
قال، حضرت ابراہیم نے کہا افرأیتم، تم نے دیکھا بھی، دیکھا بھی کا مطلب تم نے دماغ کی آنکھوں سے، دل کی آنکھوں سے تم نے غور بھی کیا، ما کنتم تعبدون، یہ جن کی پوجائیں کر رہے ہو کبھی ان پر، ان کے بارے میں غور بھی کیا ہے یا نہیں کیا؟ اب پھر یہ دعوت ہے، پھر ایک اپیل ہے کہ چلا آ رہا ہے جو کچھ اسلاف سے، اس پر تم نے کسی غور بھی کیا کبھی؟ آپس میں اختلاف ہے، اسلاف سے ایک سلسلے کے پاس کچھ اور چلا آ رہا ہے، اسلاف سے پرکوں سے ایک گروپ کے پاس کچھ اور چلا آ رہا ہے، پرکوں سے ایک تیسرے گروپ کے پاس کچھ اور چلا آ رہا ہے، سب اس کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں۔ اب یہ کہا جائے بھائی اس پر کبھی سوچا بھی تم نے؟ غور کرنے سے کوئی مطلب نہیں، یہ تو بھیڑیں ہیں یہ۔ اگر آگے والی بھیڑ کترا کر نکلے تو پورا گلہ کترا کر نکلے گا، آگے والی بھیڑ کسی گڈھے میں گر جائے تو پیچھے سے آنے والی دیکھ رہی ہیں گر رہی ہیں، وہ سب اس میں گرتی چلی جائیں گی۔ تو یہ تو بھیڑیں ہیں ساری، ان کا اس سے کوئی تعلق نہیں کہ یہ سوچیں۔ حضرت ابراہیم نے کہا یہ جن کی پوجا کرتے ہو، کبھی سوچا بھی، کبھی ذہن میں خیال بھی آیا کہ ذرا سوچ لیں؟ پرکھوں سے تو چلا آ رہا ہے، اس پر غور کرنے کے بارے میں بھی کبھی تمہارے دل میں خیال آیا؟ انتم و آباؤکم الاقدمون، تم اور تمہارے پہلے کے باپ دادا کیا کرتے چلے آ رہے ہیں، کبھی اسے سوچا، کبھی غور بھی کیا اس پر؟ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ، فرمایا کہ اس کا تو جواب وہ پہلے ہی دے چکے تھے قوم، کہ ہمیں سوچنے سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ یہ تو ایک انہوں نے اور دلیل کے طور پر کہا کہ کبھی نہیں سوچا نا، تو اب سن لو کہ میں تو غور و فکر کرتا ہوں۔ یہ نہیں کہا میں ان کا دشمن ہوں، یہ میرے دشمن، صرف رب العالمین الا رب العالمین، صرف رب العالمین جو ہے وہ ہے جو مجھے گائیڈ کرتا ہے، آگے کہا ہے وہ ہے جو مجھے ہدایت دیتا ہے، راستہ دکھاتا ہے، یہ ہدایت دینے والے نہیں، یہ تو غلط راستے پر لے جانے والے لوگ ہیں۔ اور یہ مورتیاں بھی تمہاری جو ہے تمہیں بھٹکا رہی ہیں، تو دشمنی کر رہی ہیں تمہاری سوچیں بند کر دی۔ تو جس نے سوچ بند کر دی وہ دشمنی کر رہا ہے تم سے، کہا یہ تو میرے دشمن ہیں۔ ہاں لیکن رب العالمین کی جہاں تک بات ہے، اصل میں تو اس کی آنکھیں بند کر کے ماننی تھی، لیکن اس نے چاروں طرف دلیلیں پھیلا دی، اس نے کہا سوچو، اس نے سوچ بند نہیں کی میری۔ یہ دشمنی والی بات ایک جگہ اور آئی، اس کو سمجھ لیجیے، دشمنی یہ کس اسٹیج کے اوپر دشمن کہا جاتا ہے، اور وہ بھی یہ نہیں کہا میں ان کا دشمن۔ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، سورہ ممتحنہ، الممتحنہ کے اندر آیت نمبر 4، تمہارے لیے ابراہیم کی زندگی میں ایک بڑا اچھا نمونہ ہے، زبردست ایک ماڈل ہے۔ والذین معہ، حضرت ابراہیم کے کچھ ماننے والے بھی تھے، اکیلے نہیں تھے یہ، اور جگہ بھی تذکر آیا ہے، اشارہ، اس کی ضرورت نہیں سمجھی گئی، تو اس لیے ان کے تھوڑے، وہ بھی تب یوتھ تھے، نوجوان، تو ان کے ماننے والے بھی ساتھی بھی تھے، کچھ کم تھے تعداد میں، وہ سبھی نکلے، وہ سب بستی سے نکالے گئے، یہ گئے تو پھر باقی سب بھی نکلے۔ تمہارے لیے ابراہیم اور جو ابراہیم کے ماننے والے تھے، جو ابراہیم کے ساتھ تھے، ایک ماڈل ہے ان کی زندگی میں، اس معاملے میں جو اب کہا جا رہا ہے۔ اذ قالوا لقومہم، دیکھیں اذ قالا نہیں ہے، ابراہیم نے کہا، وہ سب انہوں نے اپنی قوم سے کہا، ہر ایک اپنی جگہ دعوت کا کام کر رہا ہے، ان میں سے جتنے ہیں، پلیورل ہے، اذ قالوا، وہ جب ان سب نے قوم سے کہا تو کہیں اکٹھا ہو کے کسی ایک موقع پہ تھوڑی کہا، مطلب وہ سب اپنی قوم کو دعوت دیتے رہتے تھے، یہ کہتے تھے اذ قالوا لقومہم انا براء منکم، ہم تم سے اب تو بیزار ہو گئے۔ یہ اسٹیج آئی گئی ہے بیزار ہو جانے کی، جب وہاں سے بستی سے نکال دیے گئے ہیں، کہ تم کسی قیمت پر سب کچھ سمجھا لیا، دلیلیں دے دی، اور اس کے بعد پھر بھی زیادتی اور ظلم کیے چلے جا رہے ہو، اور آخر میں ہمیں نکال دیا کہ اب ہم تم سے بیزار۔ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ، اور جن کی تم بندگی کرتے ہو، پوجائیں کرتے ہو، ان سے بھی ہمارا کوئی واسطہ نہیں، من دون اللہ، اللہ سے ہٹ کر۔ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا، اور اس وجہ سے یہ ہے اسٹیج کہ جب نکال دیے گئے وہاں سے، اور بہت ظلم سہے اس بیچ میں، بہت زیادتیاں سہتے رہے، اور تفصیلات نہیں ہیں یہاں پر، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تو پروٹیکشن ملا ہوا تھا گھر کا اپنے، باقی لوگوں پر ظاہر ہے کہ بڑے ظلم ہوتے ہوں گے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ڈائریکٹ ہاتھ نہیں ڈال پاتے تھے، کمپرومائز لے کر آتے تھے، ابو طالب کے پاس جاتے تھے، ایک بار نہیں، دوسری بار، تیسری بار بھتیجے کو سمجھا لیجیے، ایک مرتبہ تو ہوا مکے میں، طائف میں جو ظلم ہوا وہ تو باہر کی بات تھی، ایک مرتبہ تو آخری درجے کی بات بس اتنی ہوئی کہ وہ جب نماز پڑھ رہے تھے تو اوپر لانے کے بعد اونٹ کی اجڑی ڈال دی. اس کے علاوہ کوئی واقعہ ایسا کہ جو اس درجے کا ہو کہ جو ان کے اوپر زیادتی اور ظلم سب نے مل کر کیا ہو، یہ بااثر خاندان تھا. لیکن باقی لوگوں پر ظلم ہوتے تھے، اور باقی لوگوں میں بھی جو چھوٹی جاتی کے تھے ان پر بہت ظلم ہوتے تھے. تو یہ نظام جو خراب ہوتا ہے تو یہ اونچی جاتی والے خلاف ان کے بھی تھے، لیکن تھوڑا سا بچے رہتے تھے وہ، اور جو چھوٹی جاتی کے لوگ تھے ان کے اوپر بے پناہ ظلم ہوتے تھے، اور یہ ان کو بچا نہیں پاتے تھے اور بول نہیں پاتے تھے بیچ میں. تو ان لوگوں کے لیے کے ساتھ میں حضرت ابراہیم کے ساتھیوں کے اوپر تو بہت زیادتیاں ہوتی ہوں گی، ان کی وجہ سے وہ تھوڑی بچ جاتے تھے. تفصیلات یہاں نہیں ہے، لیکن یہ تو تاریخ ہمیشہ کردار بدل جاتے ہیں، کیریکٹرز بدل جاتے ہیں، ہوتے واقعات وہی ہوتے ہیں، اصول وہی ہوتے ہیں، گھٹنائیں وہی ہوتی ہیں. تو کہا کہ اب ہمارے اور تمہارے درمیان تو دشمنی پیدا ہو گئی نا، دشمنی میں تو تم نے نکالا تمہاری ان پوجاؤں کی وجہ سے، اور یہ تو پھر اب آپس میں دل پھٹ گئے. حتیٰ تؤمنوا باللہ وحدہ، یہ تو تبھی ممکن ہے جب تم ایک خدا کو مان لو کہ پھر ایک ہو جائیں. اس وقت تک کے لیے تو یہ تم نے ہی دشمنی ہم سے کر لی، تو ہمارے درمیان میں دشمنی پیدا ہو گئی. تم ایک جب تک اسے مانو گے نہیں، اس پر کوئی کمپرومائز ہمارا تمہارا ہوگا نہیں. یہ تھی دشمنی جسے حضرت ابراہیم نے کہا فَإِنَّهُمْ، تو یہ تو سب جتنے ہیں یہ میری آخرت برباد کرنے والے، دنیا بھی کہ یہ سب میرے دشمن ہیں. لیکن رب العالمین کیا کرتا ہے؟ میرا رب میرا دشمن نہیں ہے، اس نے مارگدرشن کیا، ہدایت دی ہے، اور وہ مجھے عقل بند کرنے کو نہیں کہتا. الذی خلقنی، کہا دیکھو سوچنے کی باتیں یہ ہیں، وہ میرا رب جو ہے، جو رب العالمین ہے، صرف میرا ہی نہیں ہے، سارے جہانوں کا وہی رب ہے، تمہارا بھی اصل میں وہی. الذی خلقنی، اسی نے پیدا کیا، فہو یہدین، پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا، راستہ بھی بتایا. صحیح راستہ کیا ہے؟ ایسی پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا. بھیڑ کی بھیڑ پیدا تو ہو گئی، اس سے کوئی جو جس گھر میں پیدا ہو گیا وہ کر رہا ہے. اسلاف اپنے پرکھوں سے جو کوئی چلا رہا ہے، ہندو کے گھر پیدا ہو گیا تو وہ کر رہا ہے، کسی مسلمان کے گھر میں، حنفی گھر میں پیدا ہو گیا تو وہ پھر حنفی چل رہا ہے، اہل حدیث کے گھر میں پیدا ہو گیا تو اہل حدیث چل رہا ہے، جو جہاں پیدا ہو گیا. نے کہا کہ اس نے مجھے پیدا بھی کیا اور پھر مارگدرشن بھی کیا، راستہ بھی دکھایا. اور کیسے دکھایا راستہ؟ کوئی فرشتہ آ کے ہاتھ پکڑ کے تھوڑی چلا ہے، سوچنا سمجھنا سکھایا ہے، اور پھر علم دیا ہے کہ یہ ہے تمہارے لیے. اس علم کو کوئی نہ مانے، اس کے اوپر غور و فکر کرتے ہیں، اس کو علم کو ساتھ میں لے کے، اور میں آگے بڑھتا ہوں. بھئی میپ دے دیا جائے گا آپ کو، لیجئے یہ میپ ہے، نقشہ ہے، چلے جائیے گا. نقشے پہ غور تو کرو گے، نقشے کو دیکھ کے سمجھنے میں وقت لگے گا، کبھی ادھر سے دیکھیں گے کبھی ادھر سے، آگا پیچھے سمجھ میں نہیں آئے گا، غور نہیں کریں گے تو. اتر کدھر ہے، دکن کدھر ہے، نقشہ الٹا پکڑا ہوا ہے یا سیدھا پکڑا ہوا ہے، غور کرو گے نقشے کے ذریعے سے ہی چلے جاؤ گے سوچ سمجھ کر. تو وہاں سے تو یہ گائیڈ لائنز آ گئے. اب ان گائیڈ لائنز پہ عمل کرنے کے لیے تمہیں عقل کو کھلا رکھنا ہے. والذی ہوا یطعمنی ویسقین، وہی کھلاتا ہے وہی پلاتا ہے. اس کے تو بہت احسانات ہیں. یہ مورتی نہ تمہیں کچھ کھلاتی ہیں نہ پلاتی ہیں. تم ہی یہ کہتے ہو کہ ہاں وہی کرتا ہے، اپنے منہ سے کہتے ہو. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، میں بیمار ہوتا ہوں شفا بھی وہی دیتا ہے. والذی، اور یہ سب سے آگے کی بات، والذی یمیتنی ثم یحیین، مجھے وہ ہے جو مجھے موت دے گا، اور وہ ہے اس موت کے بعد پھر مجھے دوبارہ اٹھائے گا. یہ نبی بن گئے، رسول بن گئے، تو اب ساری دعوت آگے تک کی دے رہے ہیں نا. آگے اٹھائے جانے کا حل یہ خالی غور و فکر سے نہیں آتا سمجھ میں، جب تک نبوت نہیں ملی ہے کہ وہی مجھے موت دیتا ہے، وہ ایک دن مجھے موت دے گا. ان مورتیوں کے ہاتھ میں تھوڑی، یہ تو دوسرا آگے توڑ جائے ان کو، اور نہ تو اس کے بعد پھر ایک دوبارہ اٹھایا جانا ہے، کسی کے بس کی بات نہیں. اور یہ ان مورتیوں کے علاوہ بھی جو دنیا کے اندر وہ سب، چاہے وہ اولیاء ہوں اور چاہے وہ نبی کے درجے کے لوگ ہوں، سب کو موت آئی اور سب کو موت آتی ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، کوئی نفس ایسا ہے ہی نہیں، کوئی جان ایسی ہے ہی نہیں جسے موت نہیں آئے گی. تو وہ تو موت دیتا وہ ہے، موت اس کے کنٹرول میں جسے خود موت نہیں آئے گی.
جو خود کبھی نہیں مرے گا. میرا رب تو وہ ہے. والذی، اور پھر اس وجہ سے والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، انصاف کے دن جب فیصلے ہوں گے، اس دن مجھے اپنے رب سے یہ لالچ ہے کہ میری کوئی خطائیں رہ گئی ہوں گی تو انہیں ڈھک دے گا. کوئی خطا رہ گئی ہوگی، بھول چوک، تو انہیں ڈھک دے گا. جان بوجھ کر تو نہیں کر سکتا میں، لیکن ایسا نہ ہو کہ خطاؤں سے زندگی بھر جائے. پھر وہ خطا نہیں ہوتی، وہ غفلت ہوتی ہے. کہا ہے قرآن نے بلا، ہرگز نہیں. سن لو، بات یہ ہے من کسب سیئۃ، یہ برائیاں، یہ سب ان بیلنس نظام، اور جو برائی میں پڑ گیا احاطت بھی خطیئتہ، اور اس کی خطاؤں سے چاروں طرف سے گھر گیا، اسی کے اندر غوطے کھا رہا ہے. یہ خطائیں تھوڑی ہوتی ہیں، یہ تو غفلت ہے. وہ بھول چوک نہیں ہے، یہ اسے خطا کہہ رہے ہو، خطاؤں میں ہی لت پت ہے، ڈوبا ہوا ہے. واحد خطاؤں نے اس کا احاطہ کر لیا، اس کو سراؤنڈ کر لیا. فاولئک اصحاب النار، تو جہنمی لوگ ہیں. اب میری کوئی خطا ہوگی فیصلے کے دن تو مجھے یہ بھی، اس لیے کہ نیت اچھی ہے، میں کوشش کر رہا ہوں، پھر کوئی خطا رہ جائے گی تو اس کے انجام سے مجھے وہ بچا لے گا، ڈھک دے گا اسے. مجھے یہ بھی لالچ ہے. یہ مورتیاں تھوڑی کریں گی یہ. رب ہب لی حکمن، اب اس کے بعد یہ ہے نبی کا انداز. ان کو جواب دے رہے ہیں اور اللہ سے فضل مانگ رہے ہیں. دونوں چیزیں ضروری ہیں، اپنی محنت، اپنا غور و فکر، صحیح راستہ چوز کرنا، صحیح راستے کا انتخاب، اور ساتھ میں اللہ کا فضل مانگنا. نہ خالی دعائیں کام آتی ہیں. میں کئی بار بتا چکا ہوں، بار بار یاد دلاتا چلا جاؤں گا کہ نبی کی دعا بھی کام نہیں آتی، ورنہ ابو جہل اور ابو لہب نہیں ہوتے، سبھی ایمان لے آئے ہوتے، وہ خالی ہاتھ اٹھا کے دعا کر لیتے. جو خود محنت کرتا ہے، خود غور و فکر کرتا ہے، خود محنت کرتا ہے، خود کوشش کرتا ہے، اس کے بعد مسائل ایسے آ رہے ہیں کہ پھر اس میں سے نہیں نکل پا رہا، اللہ کا فضل بھی چاہیے. اب کچھ لوگ تو کہتے ہیں نہیں، سب ہر چیز ایسے ہی ہوگی، یہ اللہ کا فضل کوئی چیز نہیں، بس تمہارے کرنے ہی سے ہوگا، تمہارے سب کچھ قانون سے ہوگا، سب کچھ ہوگا قانون سے. لیکن قانون یہ بھی ہے کہ بہت سا حصہ ایسا ہے کہ جس پر تمہارا کنٹرول نہیں ہے، جو تمہیں نظر نہیں آتا. دوسروں کے ایکشنز تمہیں نہیں معلوم، تمہارے ساتھ ایک دم سے اچانک کیا کر دیں گے تمہیں خبر نہیں تھی. اللہ کا فضل چاہیے. تم نے سب کچھ ٹھیک سے پلان کیا، اور سازشی کچھ جن کی تمہیں اطلاع ہی نہیں تھی، انہوں نے آنے کے بعد چاروں طرف سے گھیر کے تمہارا سب کچھ برباد کر دیا. یہاں پر تمہیں اللہ کا فضل چاہیے. اپنی کوشش ہی تو ایسی ہو سکتی ہے جو خود کر رہے ہو، کہ جس کے بارے میں تم سب کچھ اس کے اعتبار سے کرو جیسی ہدایت دی گئی، جو قانون بتایا گیا. دوسروں کی کوئی اس کے اندر تمہارا کیا دخل ہے؟ اس نظام میں تمہارا کیا دخل ہے؟ زلزلے کے اور سیلاب کے اور ان میں تمہارا کیا، کہاں پر ہاتھ ہے؟ تو اللہ کا فضل چاہیے. یہ دونوں چیزیں. خالی اللہ تمہارے لیے کچھ نہیں کرے گا، اور صرف تمہاری کوششیں تم سمجھو کہ اسی سے سب کچھ ہو جائے گا، یہ دونوں نہیں. یہ دونوں باتیں جو ہیں یہ ادھوری ہیں. تو پھر اب ان کو سمجھاتے تھے پھر اللہ سے. اس کے بعد اب دعا، رب ہب لی حکمن، اے میرے رب مجھے قوت فیصلہ عطا فرما، نرنے شکتی، صحیح فیصلے لے سک، وزڈم، حکمت عطا فرما. بہت سی چیزیں آ گئی اس لفظ میں حکمن میں. مجھے صحیح قانون دے، مجھے پاور بھی دے. دی اللہ نے. نسلیں چلی، حضرت اسماعیل کو جہاں پلیس کیا وہاں ایک بہت بڑا شہر ہو گیا جو ملک بن گیا جانے کے بعد. حضرت اسحاق جہاں پر موجود ہیں ان سے آگے نسل چل رہی ہے، بہت بڑی بڑی حکومتیں. اور ان کو حضرت لوط علیہ السلام کے علاقے کے اندر ہیں، نہیں مانا انہوں نے، اللہ نے تباہ کر دیا، ان لوگوں نے خلاف ورزی کی. یہ سب حضرت ابراہیم کے کنٹرول میں ہیں. یہ جتنے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو مختلف گائیڈ کر رہے ہیں. یہ اپنے نمائندے، ایک دو صاحبزادے، ایک بھتیجا، اور خود مختلف علاقوں میں گھوم کر. یہ تو یہ بہت بڑا تھا، بہت بڑے علاقے کے اوپر ان کا کنٹرول ہے. اور اس کے بعد پھر وہ حکومتیں بھی آئیں جس کے اندر جسے باقاعدہ آپ کی زبان کے اندر حکومت کہتے ہیں، کہ جہاں رول آف لا بن جاتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام اور دوسرے، اور آگے حضرت داؤد، حضرت سلیمان، سب اسی نسل میں چل رہے ہیں. فرمایا رب ہب لی حکمن، مجھے قوت فیصلہ دے، مجھے پاور دے، مجھے حکمت سکھا، وزڈم، تتو درشتا، والحقنی بالصالحین، اور
میرا شمار جو ہے وہ صالحین میں، نیک لوگوں میں فرما. نبی دعا کر رہے ہیں. دوسرے دعا کرے ہمارا شمار، ہمارا انجام ان کے ساتھ کریے گا. بھائی جنہیں آپ کیٹیگریز ہے نا، نبی، صدیقین، شہداء، صالحین، یہ الگ الگ آپ جو نام لیتے ہیں کیٹیگریز کے، اس میں صالحین جنرل بات ہو گئی. اس میں کچھ ہی ہوں گے جو شہداء ہوں گے، اس میں کچھ ہی ہوں گے آگے جو اولیاء ہوں گے، اس میں اور کچھ ہی اس سے اوپر کے درجے پہ نبی ہوں گے. یہ صالحین تو جنرل کیٹیگری آئی. تو یہ دعا کریں کہ ہمارا انجام، ہمارا اینڈ جو ہے وہ ان کے ساتھ ہو، ہم سے بڑوں کے ساتھ میں. یہ نبی دعا کر رہے ہیں کہ میرا انجام صالحین کے ساتھ ہو، مجھے صالحین کے ساتھ رکھیے گا. پیغمبر کس درجے کے پیغمبر ہیں، وہ اللہ سے یہ دعا کر رہے ہیں. اور یہاں تو کنٹرول تو ان سے تو بہت سے نیچے کے ہاتھوں میں پورا کنٹرول دے دیتے ہیں کہ سارا نظام یہی چلا رہے ہیں. اس میں قطب ہیں اور اس میں ابدال ہیں اور اس میں یہی سارے نظام کو چلا رہے ہیں. آپ تم تو جانتے بھی نہیں، سب کچھ یہی چلاتے ہیں. وہ اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ میرا انجام صالحین کے ساتھ میں ہو، اللہ کے اتنے بڑے نبی، رسول، پیغمبر. وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ. حضرت ابراہیم نے ہمیشہ فیوچر تک کی دعا کی ہے، نسلوں کی، ہمیشہ نسلوں تک دعائیں کہا کہ اللہ نے کہا کہ تم سارے امتحانات سے گزر گئے. قال انی جاعلک للناس اماما، تمہیں دنیا کے سارے انسانوں کا اگردوت امام بنا دیا، ہم نے یہ درجہ دیا کہ تم سب کا امام ہو. قال ومن ذریتی، اور کہا وہ میری نسل، ان کو بھی دیجئے نا. قال لا ینال عہد الظالمین، نسل میں تو سب طرح کے لوگ ہوں گے، اپنے اپنے کردار اور اپنے اپنے اعمال کے اعتبار سے اسٹیٹس ملیں گے. اس میں ظلم کرنے والے بھی آئیں گے تمہاری نسل میں، ظالم بھی ہوں گے. کوئی وعدہ نہیں، ان کے لیے کیسے وعدہ ہو جائے گا. لیکن ہمیشہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، صلاۃ کا مجھے پابند بنا دے. خالی حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق کو نہیں کرے کہ جو نسل آگے چلے انہیں بھی بنا دے. یہ بستی ہے اللہ، میں نے اپنی بیوی کو اور بچے کو یہاں پر ریگستان میں چھوڑ دیا ہے، ان کو اور ان کی آگے آنے والی نسلوں کو بھی خوب پھل فروٹس اور اچھی یہاں پر اچھے طریقے سے رکھیے گا. وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اور بعد کے آنے والوں تک میرا ذکر ایسے ہی ہو کہ آپ تو شمار نیکوں میں کریں، لیکن بعد میں آنے والے بھی جو ہیں ان میں ریپوٹیشن اچھی ہو، میرا اچھا نام لیں. یہ نہیں کہ بڑے رولر تھے، یہ کہ یہ صحیح راستے پر تھے. ریپوٹیشن بھی میری اچھی ہو. اللہ سے بیچ میں آتے رہتے ہیں جھٹکے، بڑے اچھے اچھے لوگوں پر آتے ہیں، بدنام کیا جاتا ہے، جھوٹے الزام لگائے جاتے ہیں، نکل جاتے ہیں. اس سے کچھ دنوں میں چیزیں صاف ہو جاتی ہیں، عوام کے سامنے کردار آ جاتا ہے، نام ان کا اوپر رہتا ہے. وہ سازشی کہتے ہیں یہ بدماش تھے، انہوں نے کچھ دنوں کچھ لوگ بہ گئے تھے اس کے اندر، لیکن نسلیں آگے تک چلتی ہیں تو وہ کردار باقی رہتا ہے. وہ ایسا نہیں ہوتا کسی کے اوپر جھوٹا الزام لگایا ہوا وہ چپک جائے اور نسلوں تک چلا جائے. کا بات کے، اور اس میں پھر ایک بڑی کیا اللہ کے الفاظ ہیں، قرآن کے الفاظ ہیں. عجیب بات ہے، ایسے ورڈز چوز کیے جاتے ہیں، ایسے الفاظ ہوتے ہیں کہ اس میں پتہ نہیں کیا کیا نکل آئے اور کتنی چیزیں کور ہو جائیں. بات اتنی سی نہیں، جو الفاظ استعمال کے لسان صدق، صدق صحیح سیدھے راستے کو بھی کہتے ہیں، نیکی کو کہتے ہیں سچائی. لسان زبان، تو بعد والوں میں تذکرہ میری نیکی کا ان کی زبان پر ہو، یہ تو ایک بات ہوئی. میری بھلائی کا تذکرہ کہ میں بھلا آدمی تھا، ریپوٹیشن یہ ہو. وَاجْعَلْ لِي، اور میرے لیے کر دے لسان صدق، سچی زبان. یہ دو معنی الفاظ ہیں جو ورڈز یہاں پہ یوز کیے ہیں. میری زبان ہمیشہ سچی ہو، بعد والے بھی مجھے سچا کہیں کہ زبان کا سچا تھا، کردار کا اچھا تھا. یہ تو ہے اس کے معنی بامحاورہ. لٹرل میننگ یہ ہے کہ بعد والے یہ بھی کہیں کہ یہ سچا تھا. بعد والے یہ نہیں کہیں ابراہیم نے 3 جھوٹ بولے تھے، زندگی میں 3 بار جھوٹ بولے تھے. کیا کیا باتیں ایسے الفاظ استعمال کرتے جو قرآن دیتا ہے. یہ حضرت ابراہیم کی زبان سے دعا نکل رہی ہے کہ بعد والے مجھے سچا کہیں، یہ نہ کہیں کہ یہ اس پیغمبر نے اس رسول نے زندگی میں 3 بار جھوٹ بولا تھا. میری زبان پر سچ جاری ہو، یہ بعد والوں کے اندر رہے. اور پھر اللہ نے واضح کر دیا، سورہ مریم کی آیت ہے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم. اب کتاب میں ذرا ابراہیم کا ذکر کرو، اسے یاد کرو.
انہو کان صدیقا نبیا، وہ سچا نبی تھا بالکل. صدیق کبھی کوئی ڈاٹ نہیں آ سکتا جھوٹ کا. صدیق خالی سچا نہیں، ایک نقطہ جھوٹ کا نہیں آئے گا. ایسے نبی تھے. ہر نبی سچا تھا، جھوٹے کو نبوت نہیں ملتی. ہر نبی ایسا ہی تھا. لیکن اللہ نے ان کے بارے میں خاص طور سے کیوں کہا؟ پچھلی کتابوں کے اندر جو گڑبڑیں ہو گئیں اور لوگوں نے نبیوں پر جھوٹے الزام لگائے، حضرت نوح علیہ السلام کے اوپر، حضرت لوط علیہ السلام کے اوپر، حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر، حضرت داؤد علیہ السلام پر، حضرت سلیمان علیہ السلام پر، بڑے بڑے گھناؤنے الزام ہیں سب بائبل کے اندر جو ہیں ان نبیوں کے اوپر، ان کے کردار کے اوپر. قرآن نے سب کو صاف کیا. یہ سب جھوٹ. نبی تھے، سچے کردار کے لوگ تھے. یہ ساری باتیں جھوٹی ہیں جو ان کے ساتھ ملا دی گئی ہیں ان کے ناموں کے ساتھ میں. یہ تو پچھلی باتیں صاف کی قرآن نے. آگے نبی کے اوپر جو الزام لگنا تھا وہ ایڈوانس میں صاف کیا ہے. صرف پچھلی نہیں، آئندہ تمہارے نام کے ساتھ میں یہ کہیں گے ہماری بڑی معتبر حدیث کی کتابوں میں جو سب سے اونچی ہیں، جن کے اندر کوئی چیز غلط نہیں ہوتی، اس کے اندر ہمیں مل رہا ہے کہ انہوں نے 3 جھوٹ بولے تھے. قرآن نے کہا کہ یہ ان کے نام کے ساتھ میں وضاحت ضروری سمجھی. ہر نبی سچا تھا. حضرت ابراہیم کے لے کہا انہ کان صدیقا نبیا. خود انہوں نے بھی کہا تھا کہ اللہ میرے نام کے ساتھ سچ جڑے. اللہ نے صاف کر دیا، اپنی زبان میں کہہ دیا کہ وہ سچے نبی تھے، جھوٹ کبھی نہیں. آپ کی کتابیں کہہ رہی ہیں 3 جھوٹ بولے تھے. ایک جگہ نہیں. یہ جب سازشی کوئی چیزیں گھساتے ہیں نا، داخل کرتے ہیں، یہ اس کو سپورٹ کرتی ہوئی چیزیں اور دوسری بہت سی جگہوں پر لاتے ہیں. بڑا یقین ہو جاتا ہے لوگ، ارے صاحب یہاں بھی وہاں بھی مل رہا ہے، وہاں بھی مل رہا ہے، اور وہ اس سے سپورٹ ہو رہا ہے. اب ایک جگہ تو پورا واقعہ یہ ہے کہ انہوں نے جھوٹ کیا کیا بولے تھے. آپ کی سب سے زیادہ جو ریلائبل جنہیں آپ حدیث کے مجموعے کہتے ہیں ان میں کہ انہوں نے جھوٹ کیا کیا بولے تھے، ایک جگہ تو یہ آ گیا. پھر اس کو سپورٹ کرنے کے لیے پھر دوسری جگہوں پہ بھی آیا، دوسرے چیپٹرز میں بھی، کہ جب شفاعت ہوگی اللہ کے یہاں سفارشیں چلیں گی اور ہر نیک آدمی سفارش کر سکے گا. جس نے ذرا سا بھی اچھا کام کیا وہ دوسروں کے لیے سفارش کرے گا. اینڈ ایسا آئے گا، شروع میں تو اوپر سے چلے گی، بڑے کریں گے اور چھوٹے اور چھوٹے، اور پھر ہر نیک آدمی، ہر ایمان والا پھر دوسروں کی شفاعت کرے گا، سفارش کرے گا. قرآن کہتا ہے کہیں نہیں چلے گی سفارش. بہرحال وہ سفارش کرے گا. حضرت ابراہیم سفارش نہیں کر سکیں گے، اس لیے کہ وہ کہیں گے میں نے تو 3 بار جھوٹ بولا تھا، میں کیسے کر لوں. تو وہ تو نہیں کر سکیں گے. اور وہ جس کا ایمان لانے والا، جو اپنے آپ کو ایمان والا کہتا ہے، ہر غیرہ وہ کرے گا. حضرت ابراہیم جو ہیں، جن کا نام لے کر آپ اللہ سے دعا کرتے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علی محمد، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسی رحمت نازل کیجیے گا جیسے کما صلی علی ابراہیم، جیسے ابراہیم پر کی تھی. ان کا نام لے کر ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ ایسی رحمت نازل کیجیے گا ان کے لیے کہ انہوں نے زندگی میں 3 بار جھوٹ بولا تھا. تو وہ تو کوئی شفاعت سفارش کر نہیں سکیں گے. وہ کہہ دیں گے بھائی میں کیسے کروں. اور یہ جو عام ایمان لانے والے زندگی میں پتہ نہیں کتنے ہزاروں جنہوں نے جھوٹ بولے ہوں گے، یہ کریں گے. ان سے کتنے نہیں، ان کے پاؤں کی دھول کے برابر نہیں جو اولیاء کہلاتے ہیں، وہ سب کریں گے. حضرت ابراہیم نہیں کر سکتے، اور دوسرے اور بھی نبی نہیں کر سکتے. وہ ہر ایک اپنی اپنی کچھ غلطیاں بتا دے گا. تو اللہ نے اس بات کو صاف کیا. اور یہ آ گئی تو تفصیل تو میں یہاں نہیں رکھوں گا، آئی ہے، لیکن اشارہ دے دوں. اس پر بھی غور کیا، ذرا سا غور کرنے کی بات ہے. یہ کئی جگہ آیا سورہ مریم میں، ایک واقعے کے بعد دوسرا شروع ہوا. وذکر، اب مریم کا ذکر کرو، اب ابراہیم کا ذکر کرو. وذکر فی الکتاب ابراہیم، یہ وذکر فی الکتاب اسماعیل، اب اسماعیل کا ذکر کرو. کس سے کہہ رہا ہے اللہ؟ اب کتاب میں ابراہیم کو یاد کرو یا ابراہیم کا تذکرہ کرو، یہ کس سے کہا جا رہا ہے؟ اللہ کا کلام ہے نا. اب کتاب میں ابراہیم کو یاد کرو یا اب کتاب میں ابراہیم کا ذکر کرو، یہ اللہ کا کلام ہے. قرآن 2 جگہ یہ کہتا ہے، انہو دو صورتوں میں، انہو لقول رسول کریم، یہ رسول کریم کا قول ہے. قرآن اللہ کا قول ہے، رسول کریم کا قول ہے. قرآن نے 2 جگہ کہا، اور کہیں نہیں کہا کہ اللہ کا قول ہے. کلام اللہ کا کلام ہے، رسول کا کلام نہیں ہے. رسول کریم کا قول ہے. یہ رسول کریم کون ہے؟ 2 جگہ
آیا قول ان کا ہے، کلام اللہ کا ہے. بہت بھٹکے ہیں لوگ اس کنفیوژن کے اوپر. 2 جگہ آیا، ایک جگہ سورہ الحاقہ. سورہ الحاقہ میں تو لوگوں نے تشریح کی یہ کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ بھئی اللہ کا کلام ہے، ان کی زبان سے نکل رہا ہے، اس لیے رسول کا قول ہو گیا ہے. یہ تشریح کی گئی. رسول کی زبان سے تو وہ بھی نکل رہا ہے جسے آپ سنتیں یا حدیث کہتے ہیں، کوئی فرق ہی نہیں ہوا. اور آپ کے یہاں ایک چیز گڑ لی گئی، وَمِثْلُهُ مَعَهُ، اللہ کی طرف سے 2 چیزیں نازل ہوئی ہیں، ایک تو قرآن نازل ہوا ہے اور کچھ اور بھی نازل ہوا ہے، اسی کے مثل ہے، اس کے ساتھ ہے، اس کے جیسا، اس کے برابر اللہ کے کلام کے. بہرحال اس رسول کا قول ہے. قرآن بھی رسول کی زبان سے نکلا ہے، رسول کا قول نہیں ہے. میرا قول وہ ہوتا ہے جو میں اپنے دل سے کہتا ہوں، کسی اور کی کہی ہوئی بات میرا قول نہیں ہوتا. آپ نے مجھ سے کچھ کہا کہ ذرا ان سے کہہ دیجیے کہ میں نے جا کے کہہ دیا وہ میرا قول ہے، وہ میرا قول نہیں ہے. میری زبان سے چاہے نکلا ہو، وہ دوسرے کا قول تھا، میں نے آپ کو پہنچا دیا. قول کس کا ہے؟ انہ لقول رسول کریم، یہ تو رسول کریم کا قول ہے. تو اب ایک جگہ تو اس کی تشریح ہو گئی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اکثریت نے یہی کی. اور دوسری جگہ پھر سورہ تکویر میں یہی ہے، انہ لقول رسول کریم، یہ رسول کریم کا قول ہے. ایک ایسے رسول کا جو بڑا کریم ہے، اس کا قول ہے. مطاع ثم امین، ایسا رسول ہے اس کی اطاعت کی جاتی ہے، اس کا حکم مانا جاتا ہے. یہ تو وہ تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ. ہر رسول جتنے آئے کہ حکم دیا اللہ نے کہ ان کی اطاعت کرو، کہ نہیں اس کی اطاعت کی جاتی ہے. ان کے تو بہت باغی بھی تھے. مطاع ثم امین ذی قوت عند ذی العرش مکین، وہ عرش کا جو مالک ہے اس کے نزدیک بڑی قوت والا ہے وہ رسول جس کا قول ہے یہ. تو اب لوگوں نے کہا حضرت جبریل ہے، تو حضرت جبریل کا قول ہے. حضرت جبریل کا قول بھی نہیں ہے. ذی قوت، بڑی قوت والے ہیں، کہیں کوئی قوت کا ان کی تذکرہ ہے کسی جگہ؟ وہی لاتے ہیں اللہ کے حکم سے، جو جہاں اللہ نے کسی معاملے میں کہا وہاں کچھ، لیکن ان کا سب سارے فرشتے ان کا حکم مانتے ہوں، وہ ایک ایسے سردار ہوں، یہ تو بالکل ایک الگ کوئی کہانی ہو جائے گی. ان کا اسٹیٹس اپنی جگہ کے بہت اونچا اسٹیٹس ہے فرشتوں میں، لیکن سارے فرشتوں کے سردار ہوں، سب فرشتوں کو وہ حکم پلیس کرتے ہو اور سب ان کے حکم ماننے پہ مجبور ہو، تو یہ تو الگ ایک پوری کوئی سٹوری کہانی ہے. کہا اس کی اطاعت کی جاتی ہے. اور وہ عرش والے کے پاس بڑا قوت والا ہے، ذی قوت، اس کے بہت پاورز ہیں. حضرت جبریل تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں آگے گئے، یہ تو پیچھے رہ گئے. جس مقام تک انہیں لے جایا گیا وہاں تک حضرت جبریل نہیں جا سکے. تو اس معاملے میں ان کے اللہ کے نزدیک ہونے کے معاملے میں تو ان سے پیچھے ہیں. اور پھر قوت اور پاور اب کہہ لیا ہم نے تو پھر مان لے کہ صاحب قرآن کہہ رہا ہے. کہاں ہے کہ جبریل ہیں؟ یہ پوری ایک سیکوینس ہے، بہت تفصیل اس کی آ چکی ہے ثبوتوں کے ساتھ میں، جہاں روح کا ایکسپلینیشن ہے. اللہ کی کوئی لینگویج زبان نہیں ہوتی. آپ کے یہاں چلا اللہ کی زبان عربی ہے. ابھی جتنے مریں گے قبروں کے اندر وہاں پر اٹھا کر پوچھا جائے گا، سب سے عربی میں پوچھا جائے گا. اب جرمن تھا وہ بھی فٹ فٹ عربی بولے گا، اس وقت جواب دے دے گا کھٹ سے، یا نہیں دے پائے گا. سب کو عربی آتی ہوگی اس لیے کہ جنت کی زبان عربی ہے اور اللہ کی زبان بھی عربی ہے. کہیں نہیں کہا گیا اللہ کی زبان عربی ہے. یہ تو سب، یہ تمام چیزیں یہ جو ہیں، یہ اللہ کا کلام اللہ مختلف زبانوں میں نازل ہوا دنیا کی، وہ سب انسانوں کی زبانیں، عربی بھی انسانوں کی زبان ہے. کہا ان زبانوں میں اس لیے نازل کیا کہ تمہاری سمجھ میں آ جائے. اللہ نراکار ہے، اس کا کلام بھی نراکار ہے. کوئی لینگویج نہیں دے سکتے، آپ سمجھو گے نہیں، کوئی نام نہیں ہے. تمہاری زبان کی باڈی جب دی جاتی ہے تو تمہاری سمجھ میں آتی ہے، جب تک باڈی نہیں دی جاتی تمہاری سمجھ میں نہیں آتی. زبان کی باڈی، زبان کا جسم دیا جاتا ہے. تم روح کو نہیں دیکھتے، روح کو جب جسم ملتا ہے اس جسم کو دیکھ لیتے ہو. اس جسم سے الگ ہو جائے روح تو تم نہیں دیکھ سکتے، نفس اس جسم سے الگ ہو جائے تم نہیں دیکھ سکتے، اسے باڈی ملتی ہے تو تم دیکھ لیتے ہو. تو یہ باڈی ملتی ہے جب اس اللہ کے کلام کو، ایک جسم ملتا ہے، یہ زبانیں ہیں الگ الگ، تو تمہاری سمجھ میں آتا ہے، ورنہ نہیں آئے گا سمجھ میں.
اللہ کی بات پھر اللہ کی طرف سے جو فیصلے ہوتے ہیں، جو کچھ بھی چلا یہاں، جو کچھ بھی پھیلا، وہ ایک نیکسٹ جس کو اللہ نے براہ راست پیدا کیا، کوئی نہیں تھا، اللہ نے کہا ہو جا اور ہو گیا. یہ تھا پہلا بیج پوری کائنات کا، روح اول، یہ تخلیق اول. وہاں سے سبب کا سلسلہ شروع ہوا، سب وہاں سے پھیلا، سب کچھ وہاں سے ایکسپینڈ ہوا. یہ پہلی سیڑھی ہے جہاں سے سارے دنیا کے کام بھی ایسی انجام پاتے ہیں کہ ڈائریکٹ اللہ کے پاس سے آرڈر امپلیمنٹیشن جتنا ہوتا ہے وہ اس چینل سے ہوتا ہے. اس چینل سے حضرت جبریل کے پاس وہی آتی ہے. قول وہاں اللہ کا کلام قول اس اسٹیج پر بنتا ہے. انہوں نے اس کو لینگویج باڈی کے ساتھ میں حضرت جبریل کے سپرد کر دیا. حضرت جبریل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آ گئے. اور ثبوت اور تفصیلات قرآن میں دوسرے اور مقامات کے اوپر ہیں جہاں آپ غور کریں تو. لیکن ابھی تو یہی دیکھ لیجیے نا کنفیوژن کہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں، کہیں حضرت جبریل کو کہہ رہے ہیں. تو یہ نہ حضرت جبریل کا قول ہے نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے. یہ قول تو اس اسٹیج کے اوپر بنتا ہے، کلام اس اسٹیج پہ قول کر کے حضرت جبریل کے سپرد کر دیا جاتا ہے، حضرت جبریل ڈیلیور کر دیتے ہیں. بہرحال اس تو کہا، ان سے کہا کہ اب اس کتاب کے اندر ان کا ذکر کا مطلب اسے لینگویج دو. قرآن نازل کرتے وقت انہ کان صدیقا نبیہ. حضرت ابراہیم کی بات آیت دوبارہ اسی جگہ میں واپس آ رہا ہوں کہ حضرت ابراہیم نے دعا کی کہ میری زبان پر سچ جاری ہو، اگلے لوگوں میں یہ بات چلے کہ یہ سچے تھے. وجعلنی من ورثۃ جنت النعیم، اور مجھے وارث بنا دیں نعمت والی جنتوں کا. واغفر لی ابی انہ کان من الضالین، اور میرے باپ کی بھی مغفرت کر دیں، قصوروں کو ڈھک دیں. ابھی اس اسٹیج میں ہے کہ دعا چھوڑی نہیں ہے، وہاں سے تو نکل چکے ہیں. انہ کان من الضالین، بھٹکا ہوا ہے، بھٹک گیا، لیکن آپ اس کی خطاؤں کو معاف کر دیں. میں تو کوشش کر رہا ہوں. اس حالت میں مرا تو نہیں معاف ہوں گی، اور ایک اسٹیج پہ جا کے خود بھی دعا چھوڑ دیں گے کہ نہیں آئے گا، یہ بات ختم کر دیں گے. وقت آگے ہو گیا، چند آیات رہ گئی تھیں حضرت ابراہیم کے تذکرے کے، لیکن وقت زیادہ ہو گیا. اس میں بھی پھر آپ کو یہاں پر میں یاد دلاتا، بتا تو پہلے بھی چکا ہوں کہ حضرت ابراہیم کا ثبوت اس کے کیا ہے کہ یہ حضرت ابراہیم کا باپ نہیں تھا. وہ پھر آگے آ رہے ہیں انشاءاللہ، زندگی رہی تو پھر اسی آیت سے ہم دوبارہ شروع کریں گے. بلکہ حضرت ابراہیم کے جو دعائیں شروع ہوئیں یہاں سے ہم لے لیں گے کہ جہاں سے اللہ سے دعا شروع کی ہے. دوبارہ سورہ شعراء کی آیت نمبر 86 تک ہم پہنچے. ایک دو آیت پہلے سے دوبارہ شروع کریں گے، زندگی اگر رہی تو آئندہ ہفتے. سبحان ربک.